میری مالکن بلا کی حسین تھی، میں ان کا ڈرائیور تھا۔ وہ روزانہ راستے میں تلاوت کرتی ہوئی جاتی اور گاڑی سے اترتے مجھ پر پھونک دیتی۔ مجھے مالکن کی یہ حرکت بہت اچھی لگتی، مجھے اب ان سے محبت ہو گئی تھی۔ ایک دن میڈم پھونک مار کر اندر گئی تو موبائل گاڑی میں بھول گئی۔ میں ان کا موبائل دینے گیا تو حیرت ہوئی، آج کوئی ملازم گھر میں نہیں تھا، لیکن میڈم کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں جیسے ہی اندر جھانکا تو آنکھیں پھٹ گئی کہ پورے کمرے میں میری تصویریں بچھی تھیں اور میڈم۔ میرا نام عبداللہ ہے، میرا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، میرا خاندان پیروں کا خاندان ہے اور گدی نشین ہونا نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ میرا دادا کی بہت خواہش تھی کہ ان کا بڑا پوتا اس بار ان کی گدی پر بیٹھے اور میں سنگر بننا چاہتا تھا، اور جب اس بات کا سب کو پتہ چلا تو پورے خاندان میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ میں دادا جان کا لاڈلا ہوتا تھا جن پر وہ اپنی جان چھڑکتے تھے، لیکن جب میں نے ان کی بات نہیں مانی تو دادا جان مجھ سے ناراض ہو گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اکلوتا بیٹا تھا، پر دادا جان کہتے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی، پر کچھ لوگ بہت خاص ہوتے اور میں بہت خاص تھا۔ لوگ ہمیں بہت مانتے تھے، بہت احترام کرتے تھے اور دادا جان کے ہاتھ میں اللہ نے شفا بھی رکھی تھی۔ میں ابھی کم عمر تھا اور میری آواز بھی بہت اچھی تھی۔ ہمارے محلے میں ایک میدان تھا، لڑکے اس میں کرکٹ کھیلتے۔ میرا اور میرا دوست عام طور پر وہیں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ میرا دوست مجھے گانے کی فرمائش کرتا، جیسے ہی گانا شروع ہوتا ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی اور ہم پر ایک بے خودی سی طاری ہو جاتی، لیکن میرے دادا مجھ سے خفا ہوتے کہ پیروں کا بیٹا ہو کر کتنے گھٹیا شوق پال رکھے ہیں۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، میں کم عمر تھا، لیکن مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ میرے دادا ہر وقت جن جادو جنات کی باتیں کرتے اور ان کے کھرے سے لوگوں کو آزاد کرواتے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، میں اس کام سے بہت عاجز تھا، اس لیے یہاں سے ٹکنا چاہتا تھا۔ میں اپنے محلے کا سب سے خوبصورت لڑکا تھا، محلے کی سب لڑکیاں مجھ پر عاشق تھیں، لیکن مجھے کسی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ دادا ابا کہتے گانا چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں خاندان سے بے دخل کر دوں گا۔ میں سنگر بننا چاہتا تھا، گانا گانا میرا شوق تھا اور میں یہ شوق کسی صورت چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ مجھے خود پر قابو نہیں رہتا، گھر والے مجھے بہت سمجھاتے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی، اور ابا نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں گھر چھوڑ کر شہر اپنے دوست کے پاس آ گیا اور گانا گانے لگا۔ شہر اپنے دوست کے پاس آ گیا اور گانا گانے لگا۔ میں بہت بڑا سنگر بننا چاہتا تھا، لیکن مجھے کوئی خاص پذیرائی نہیں مل رہی تھی۔ میں ایسے ہی دھکے کھاتا رہا۔ ایک دن میں نے ایک لڑکی دیکھی جو بہت خوبصورت تھی، وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور آگے بڑھ گئی۔ میں اسے تلاش کرتا رہا اور وہ نہ ملی، اور اب میرے پاس پیسے ختم ہو گئے اور خرچے کے لیے کچھ نہ بچا۔ ایسے ہی در در کی ٹھوکریں کھانے لگا، گھر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اور پھر میرے دوست نے ایک دن کہا کسی کے ساتھ ڈرائیور کی نوکری کے لیے رکھوا دیتا ہوں، کب تک ایسے دھکے کھاتے رہو گے؟ اور پھر ایک دن میرے دوست نے کہا تیار رہنا، ایک جگہ کام ملا ہے، صبح وہاں جانا ہے۔ مجھے بہت شرم آتی کہ اتنے بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہو کر کسی کی نوکری کروں گا، لیکن اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ میرا دوست مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور ایک جگہ پر کام پر رکھوا دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں ہوں، لیکن جب اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں نے جب سے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا میرا دل دوبارہ اسے دیکھنے کے لیے بے تاب تھا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میرے دل کی خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے۔ اور وہ لڑکی میری مالکن تھی۔ میں جیسے اس لڑکی کو دیکھتا مجھے پہلے سے زیادہ اس سے محبت ہونے لگتی۔ میں جب تک اسے دیکھ نہ لیتا مجھے ایک پل چین نہ آتا، اور اسے دیکھتے ہی جیسے دل کو قرار سا آ جاتا۔ میں اس لڑکی سے باتیں کرنے کی کوشش کرنا، لیکن مجھ میں ہمت نہ ہوتی اور میں اس کے سیر میں گم ہو جاتا اور اسے دیکھتا رہتا۔ میں نے اپنے دوست ذیشان کو بتایا کہ ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو چکا ہوں، لیکن اسے اظہار نہیں کر پاتا، اسے دیکھ کر مجھے کچھ یاد نہیں رہتا۔ میرا دوست کہتا ہے کیا ہو گیا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ میرے دوست نے کہا پھر جو تم بتا رہے ہو وہ کیا ہے؟ میں نے کہا ایک دن جب میں واپس تمہارے گھر آ رہا تھا کسی نے مجھے آواز دے کر روکا، وہ مجھے میرے نام سے پکار رہا تھا، میں رک گیا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی تھا۔ اس نے کہا عبداللہ صاحب آپ کو میڈم بلا رہی ہے۔ میں نے کہا کون میڈم؟ اس نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا تو میں اس طرف چلا گیا۔ عجیب سی گاڑی تھی اور رات کے وقت مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ گاڑی ایسی تھی اور رات کے وقت مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ گاڑی ایسی تھی کہ اس کے اندر بیٹھنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پیچھے دیکھے بنا اس سے کہا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، آپ نے شاید کسی اور کو بلایا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، آپ ہی کو بلانے کا کہا تھا۔ تب گاڑی کا پیچھا دروازہ کھلا اور ایک دلکش خوبصورت آواز آئی، گھبرائیں نہیں، بیٹھ جائیں۔
और इस आवाज़ ने मुझे मदहोश कर दिया। मैं इसके साथ बैठ गया और मुझे बुलाने वाला शख्स गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गया। कार में बिल्कुल अंधेरा था, इसलिए मुझे आवाज़ देने वाली की सूरत नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके पास से उठने वाली खुशबू ने मुझे नढाल कर दिया था। मैं इस वक्त की कैफियत लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मैंने अपने दोस्त से कहा, तुम जानते हो मैं झूठ नहीं बोलता, जो कुछ तुम्हें बता रहा हूँ वो हर बाहर सच है। मेरे दोस्त ने कहा, मैं जानता हूँ तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते, अब आगे बताओ फिर क्या हुआ। मैंने कहा, फिर गाड़ी चलते चलते कहाँ से कहाँ गुजर रही थी, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। मेरी हालत ही ऐसी थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे दोस्त ने कहा, इस लड़की ने कोई बात तो की होगी, कुछ तो कहा गया कि वो कौन है और तुम्हें अपने साथ क्यों बिठाया। मैंने कहा, नहीं, वो सारे रास्ते खामोश और मुझे भी इतना होश नहीं था कि मैं इससे खुद ही पूछ सकूं। मेरे दोस्त ने कहा, हैरत की बात है, जब कुछ कहना नहीं था फिर तुम्हें इसने बुलाया क्यों और गाड़ी में क्यों बिठाया। मैंने अपने दोस्त से कहा कि इसके बाद वो मुझे अपने साथ लेकर एक बड़े से बंगले में आ गई, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है। फिर आदमी ने मुझे कहा कि आप गाड़ी से उतर जाओ। मैं उतर गया। वो मेरे साथ बैठने वाली भी गाड़ी से उतर गई, लेकिन मैं उसे देख नहीं सका क्योंकि इसने खुद एक बड़ी की शाल में लिपेट रखा था। इसका चेहरा भी छुपा हुआ था। मुझे एक बड़े कमरे में पहुंचा दिया गया। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम्हें क्या बताऊं, इस कमरे की सजावट ऐसी थी जैसे कोई फ़िल्म चल रही हो। मेरे दोस्त ने कहा, इस लड़की का क्या हुआ। फिर मैंने कहा, वो भी मेरे साथ इस कमरे तक आई। इसने जब अपनी शाल हटाई तो मैं हैरान रह गया क्योंकि वो तो वही मालकिन थी जिसका मैं ड्राइवर था और मेरी मालकिन बला की हसीन थी। वो रोज़ रास्ते में तिलावत करती हुई जाती और गाड़ी से उतरते मुझको फूंक मार देती। इनकी ये हरकत बहुत अच्छी लगती, मुझे अब इनसे मोहब्बत हो गई थी। एक दिन मैडम फूंक मार कर अंदर गई तो मोबाइल गाड़ी में भूल गई। मैं इनका मोबाइल देने अंदर गया तो हैरत हुई, आज कोई मुलाजिम घर में नहीं था, लेकिन मैडम के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैं जैसे अंदर झांका तो आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि एक अजीब सा खौफनाक माहौल था और हर तरफ खून ही खून था। और मुझे इस वक्त ऐसा लगा जैसे दादा अब्बा मुझे पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि अब्दुल्ला होश में आओ, अब्दुल्ला होश में आओ। मुझे कोई होश नहीं था और आहिस्ता आहिस्ता मेरे कानों से दादा की आवाज़ सरगोशी ख़त्म होती जा रही थी और तब मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा था कि दादा अब्बा की आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैं तो मदहोश हुआ बिना डर अपनी मालकिन को देख रहा था। मालकिन ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया और हम दोनों इसी तरह बैठे रहे। मैं उसे देखता रहा। रात इसी तरह बैठे बैठे गुजर गई। फिर इसने मुझे पीने के लिए एक शरबत दिया और जाते हुए इसकी लज़्ज़त अभी भी महसूस हो रही है। इसके बाद इसके आदमी मुझे इस गाड़ी में बिठाकर यहीं उतार गए। मेरे दोस्त ने कहा, ये सब तो बहुत अजीब है, तुम्हें घर फ़ोन करके दादा अब्बा को सब कुछ बताना चाहिए। लेकिन इससे भी अजीब कि मुझे पता ही नहीं चलता और मैं इस वाक़े के बाद 2 दफ़ा इसके पास जा चुका हूँ। मेरे दोस्त ने कहा, लेकिन पहले तुमने क्यों नहीं बताया। मैंने कहा, मुझे तब इतना होश ही नहीं था कुछ बताता या पूछता। वो मुझे खुद बुलाती और मैं दौड़ा चला जाता। मेरे दोस्त ने कहा, ऐसी कौन सी खूबसूरत लड़की हो सकती है जो इस तरह तुम्हें बुलाए और इसके बाद तुम अपने होश में ना रहो, और तुम्हें अपने घर तक बुला लिया। और हम दोनों खुद परेशान हो चुके थे और रोज़ दादा अब्बा को ख्वाब में देखता कि वो मुझे घर बुला रहे हैं, पर मैं नज़रअंदाज कर देता क्योंकि मुझे कुछ बिना कर घर लौटना था। कुछ दिन बाद मुझे कमज़ोरी सी महसूस होने लगी। मेरे दोस्त ने मुझे देखा और कहा, तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझे प्यारे से लग रहे हो। मैंने कहा, मुझे अब मालकिन से खौफ आने लगा है। ऐसा लगता है वो जो नज़र आती है वो है ही नहीं, वो एक धोखा, एक फ़रेब मिलती है। मैंने अपने दोस्त को बताते हुए कहा, वो अब मुझे हर रोज़ अपने घर बुला लेती है और इसी तरह बिठाए रखती है, फिर शरबत पिलाकर वापस भेज देती है। मैंने कहा, अब तो मुझे ख्वाब भी बहुत अजीब आते हैं। लगता है मुझे दादा अब्बा बुला रहे हैं और मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं और कहते हैं, अब्दुल्ला तुम सही नहीं कर रहे, वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मेरे दोस्त ने कहा, हो सकता है तुम्हारे दादा अब्बा बीमार हों इसलिए इस तरह के ख्वाब आते हैं। मैंने कहा, कुछ नहीं होता, वो कौन सा अकेले रहते हैं, सब घर वाले इनके पास हैं। क्यों यहाँ आ गया, मुझे तो अब ये भी याद नहीं कि मैं यहाँ लेने क्या आया था। मैंने कहा, मैं नींद में होता हूँ जब एक आवाज़ आती है और मैं दौड़ा चला जाता हूँ और ना चाहते हुए भी इस लड़की की तरफ खींचा चला जाता हूँ। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल ज़बरदस्त उर्दू स्टोरी को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। जैसे कोई अनदेखी ताकत मुझे अपनी तरफ खींच रही हो, मैं नहीं भी होता, जैसे ही वो मुझे आवाज़ देती मैं इसके पास पहुंच जाता हूं।
میں نے اپنے دوست سے کہا مجھے اس سے بچا لو، ڈر لگنے لگا ہے۔ میرے دوست نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا تم میرے ساتھ چلنا اور مالکن سے بات کرنا کہ میرا پیچھا چھوڑ دے، میں واپس اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ میرے دوست نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ میں چلا جاؤں گا، لیکن کیا وہ مالکن مجھے برداشت کر لے گی؟ میں نے کہا میں اس سے کہوں گا یہ میرا بھائی ہے اور تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، تم بس رات 11 بجے باہر آ جانا۔ میں اور میرا دوست جیسے ہی گھر سے نکلے تو آگے مالکن کے 2 آدمی میرے انتظار میں پہلے سے ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے میرے دوست کو دیکھ کر کہا یہ آدمی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، مالکن ناراض ہوگی۔ میں نے کہا مالکن نے ہی اسے ساتھ لانے کا کہا تھا۔ میرے دوست مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگا اور کہنے لگا کس سے باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا وہ اس لڑکی کے آدمی ہمیں لینے آئے ہیں، یہ ان کی گاڑی ہے۔ میرے دوست نے کہا کہاں ہے؟ کون سی گاڑی؟ مجھے تو کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ پھر میں نے اپنے دوست سے کہا تم خاموش رہو، وہ مجھے یہاں سے بھی کھینچ کر بلا سکتی ہے۔ میرے دوست نے کہا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا وہ لڑکی کل بہت ناراض تھی، اس نے کہا تم میرے بارے میں کسی اور کو کیوں بتایا؟ میں نے کہا وہ میرا بھائی ہے، اس سے بات کرنے میں کیا حرج؟ اس نے کہا وہ تو تمہارا دوست ہے، بھائی نہیں، میں اچھی طرح جانتی ہوں تم کون ہو اور کس کے بیٹے ہو۔ میرے دوست نے کہا یہ معاملہ تو بہت بگڑ چکا ہے، میری مانو تو واپس اپنے دادا ابا کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں اس مشکل سے بچا لیں۔ میں نے کہا کس منہ سے جاؤں؟ اتنا عرصہ ہو گیا ان سے یہ کہہ کر آیا تھا کہ کچھ بن کر ہی آؤں گا۔ میرے دوست نے کہا بھول جاؤ سب، بس اپنی زندگی کے بارے میں سوچو اور جلد از جلد نکلو اس لڑکی کے چنگل سے۔ میرے دوست نے کہا تمہیں یہ سب پہلے پتہ چل جاتا تھا، لیکن اب ایسا کیوں ہوا کہ تم اس خطرناک مخلوق کے اثار میں پھنس گئے؟ میرے دوست نے کہا تمہیں یاد ہے یہاں تمہارے دادا کے ایک دوست ہیں جو انہی کی طرح عامل ہیں، فی الحال ان کے پاس چلو ابھی، اس سے پہلے کہ وہ پر اسرار مخلوق تمہارے پیچھے آ جائے۔ میرا دوست مجھے لے کر دادا ابا کے دوست کے پاس پہنچا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے جب تمہیں روکا تھا تمہارے دادا نے اور بار بار تمہیں بلایا، تمہیں اس وقت بات کو سمجھنا چاہیے تھا اور واپس لوٹ جانا چاہیے تھا۔ پھر وہ دادا کے دوست عالم صاحب مراقبہ کرنے لگے، پھر کچھ دیر بعد سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا وہ تم پر اثار باندھ چکی ہے، وہ لڑکی نہیں جن زادی ہے اور وہ کسی کو لینے آئی ہے جس کے لیے اسے تمہاری ضرورت ہے۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا کہ کیا لینے آئی ہے؟ عالم صاحب نے کہا وہ تو تمہیں تمہارے دادا ہی بتا سکتے ہیں۔ میں نے کہا جب میں چھوٹا تھا تب مجھے اگر کوئی مخلوق کسی بھی شکل میں آتی تو میں انہیں پہچان لیتا، لیکن جب سے شہر آیا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں قید ہو کر رہ گیا۔ عالم صاحب نے کہا جو صلاحیت تم میں تھی وہ اب اس لیے نہیں کیونکہ اس جن زادی نے جدائی شربت تم کو پلایا، اس سے وہ تمہارے ذہن کو قابو کر چکی ہے۔ میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ مجھ سے بھول ہو گئی جب دادا بابا کی بات نہیں مانی۔ عالم صاحب کہنے لگے یہ سب تو ہونا تھا، اس جن زادی نے جتنے ظلم کیے کس کے ذریعے اسے پکڑنا تھا۔ میں نے عالم صاحب سے کہا کہ واقعی وہ پکڑی جا سکتی ہے؟ عالم صاحب نے کہا ہاں، لیکن اس کو پکڑنے کے لیے بہت زیادہ طاقت کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا پھر اسے کون قابو کر سکتا ہے؟ میں اس کے اثار سے کیسے نکلوں گا؟ عالم صاحب نے کہا وہ سب تمہارے دادا بتا ہی سکتے ہیں۔ جیسے بہت بھاری بوجھ اتر گیا اس سر سے۔ پھر دادا ابا سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن انہوں نے کہا تمہیں اس دن میری بات مان لینی چاہیے۔ تم کیا سمجھتے ہو اس لڑکی نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا؟ بلکہ نہیں، وہ جانتی ہے تم کہاں ہو، یہاں تک کہ پہنچنے کے لیے وہ ہر کوشش کرے گی۔ دادا ابا نے مجھے ایک تعویذ باندھا اور کہا اسے خود سے الگ مت کرنا۔ پھر ایک دن مجھے محلے کے اس میدان سے گزرا تو اچانک میرے سامنے وہی آدمی نمودار ہوئے جو اس جن زادی کے ساتھ تھا۔ میں اسے پہچان چکا تھا، وہ انسان نہیں تھا، ایک غلام جن تھا جو ان جن زادی نے اپنے قید میں غلام بنا رکھا تھا۔ میں نے گھبرائے بنا پوچھا آپ کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا تمہیں مالکن نے بلایا، وہ سامنے گاڑی کھڑی ہے۔ میں نے کہا اب میں کیا کام ہے تمہاری مالکن کو؟ جاؤ اسے کہو جب کام اس کا ہے تو وہ خود آئے، میرے پاس میں کیوں جاؤں؟ اس آدمی نے کہا جو حقیقت میں ایک جن تھا، تمہاری اتنی جرأت کہ میری مالکن کو آنے کا کہہ رہے ہو؟ اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑنا چاہا، ہاتھ اس کا خود نہ آئے تو خود مجھ سے دور ہوتا گیا اور واپس بھاگ گیا۔ میں حیران تھا کہ مجھ میں ایسی کون سی قوت آ گئی جو مجھے کوئی خوف بھی محسوس نہیں، اور وہ بھاگ بھی گئی۔ میں واپس گھر آئی اور دادا ابا کو بتایا، انہوں نے کہا وقت آنے والا ہے وہ یہاں موجود ہوگی۔ میں نے کہا لیکن دادا ابا وہ خود کیوں آئے گی؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب اور غصہ لائے گا، یہاں تم بس ایک کمرے میں بیٹھ کر وظیفے پڑھتے رہو، اس جگہ سے مت اٹھنا، وہ تم تک پہنچے گی لیکن تم گھبرانا نہیں۔
میں نے وضو کیا اور دادا ابا کے کمرے میں بیٹھ کر آنکھیں بند کرے وظیفے پڑھنے لگا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب رات ہو گئی اور وقت کیا ہو رہا ہے۔ جب کچھ آوازیں سنائی دینے لگی میں نے آنکھ کھولی اور ورد پڑھنا چھوڑا۔ آواز میں تیزی ہو رہی تھی۔ اس وقت دادا ابا کی آواز بھی ہے جو کہہ رہے تھے، عبداللہ عبداللہ ورد کرتے رہو، رکنا مت، وہ تمہارا دھیان بٹانا چاہتی ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نمازوں کو جھٹک کر اور اونچی آواز میں وظیفے کا ورد کرنے لگا۔ جب اس جن زادی کی آواز آئی اس نے کہا، تم جو بھی کر لو مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں بن سکتے۔ پھر دادا ابا نے کہا، وظیفے پڑھتے رہنا، چھوڑنا نہیں اور آنکھیں کھول لو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو جن زادی میرے سامنے موجود تھی۔ میں ورد کرتا رہا، وہ میرے پاس آنے لگی۔ جیسے ہی وہ مجھے چھونے لگی اسے کچھ ہوا، جیسے وہ دور جا گری، اور پھر دادا ابا ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل لیے جو کالے کپڑے سے لپٹی تھی۔ دادا ابا نے وہ بوتل کھول کر پانی اس کے اوپر ڈال دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ وہ سنبھل ہی نہ سکی، پانی پڑتے ہی چیخنے چلانے لگی۔ پھر دادا نے کہا، عبداللہ اب تم ہی اسے قابو کرو گے۔ پھر اس جن زادی نے دادا کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے اچھا نہیں کیا، میں نے اتنی محنت کی تھی تمہارے پوتے پر اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے۔ دادا ابا نے کہا، جو تم چاہتی ہو وہ تمہیں نہیں مل سکتا، آج تمہیں میرا پوتا ہی ختم کرے گا۔ تم نے ہمیں اتنا ہلکا سمجھا ہے جو یہاں چلی آئی، تم نے خود اپنی جان خطرے میں ڈالی، اب وقت آ چکا ہے تمہیں تمہارے انجام کا ظلم بھگتنا ہوگا۔ پھر دادا ابا نے مجھے کہا، عبداللہ اسے ختم کر دو، یہ زندہ نہ بچے، یہ میرا حکم ہے۔ دادا ابا کا اتنا کہنا تھا کہ مجھ پر رکعت طاری ہو گئی اور میں ورد کرتا رہا۔ وہ مجھے روکنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ پھر 2 گھنٹے بعد اس کو آگ لگنے لگی، وہ چیخنے چلانے لگی۔ میں پڑھتا جا رہا تھا، وہ ختم ہو رہی تھی۔ میں نے سامنے جلنے والی آگ میں پاس پڑی مٹی اٹھا کر اس میں پھینکی اور دادا ابا اٹھ کر مجھے گلے ملے اور کہا، آج تم نے وہ کر دکھایا جس کی مجھے بہت پہلے سے امید تھی۔ میں نے کہا، دادا ابا آپ جانتے تھے کہ وہ مجھ تک پہنچ چکی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، وہ تمہیں کیسے اور کب بلاتی تھی میں سب جانتا ہوں، چاہتا تھا کہ وہ تمہارے پیچھے یہاں تک آئے اور اپنے انجام کو پہنچے۔ دادا ابا نے کہا، جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور تب ایک جگہ میں کسی کام سے گیا، جب کسی نے راستے میں بھٹکنا چاہا، میں نے ایک اور ہی وار سے اسے پکڑ لیا اور قید کر لیا۔ اس کو قید کیے ہوئے 40 سال گزر گئے، کسی کو پتہ نہیں تھا وہ کہاں ہے، کس کے پاس، اور جانتے ہو وہ کون تھا؟ میں نے کہا، بتائیں دادا ابا کون تھا؟ انہوں نے کہا، وہ اس جن زادی کا بھائی تھا اور یہ اتنی طاقتور تھی کہ اس نے اپنی طاقت سے پتہ لگوایا کہ اس کا بھائی میرے قبضے میں ہے، یہ اس تک تمہارے ذریعے پہنچنا چاہتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، سب کو بالکل ویسا ہوتا گیا جیسے میں چاہتا ہوں۔ صحیح کہتے ہیں کہ بڑے جو کرتے ہیں وہ آپ کے بھلے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی باتوں کو اہمیت دیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔